ٹروتھ کمیشن کی جو بات کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی، جنون ان کی یہ آپ کو لگ رہی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں جنونلی اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے سب سے پہلے اگر آپ نے مسئلہ ڈھونڈنا ہے، لیٹس سے محسن نقوی صاحب نے جو کہا ہے یا ISPR نے جس کو انڈورس کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہ چیز ہے تو پھر سب سے پہلی بات بنتی ہے کہ سچ کیا ہے، اس کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں اس پورے. میں کسی کو الزام مت لگاؤ، لیکن ہر ایک بندہ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کرے کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، غلط کیا تھا. میرے لحاظ سے اگر میں پیپلز پارٹی ہوں، میں اس الیکشن سے اور ود واٹ ہیپنڈ ان ون فیز، میں اس الیکشن سے دستبردار ہوں. جو میں کہوں نہیں یار یہ پہلے اس جگہ کا مسئلے حل کرو. نہیں لیکن دستبردار پیپلز پارٹی نہیں ہوتی. 2008 میں بھی ہم نے 85 میں رزلٹ بول رہے ہیں. ہم آپ سے یہی میری بات سے بیٹا سب خطہ کلامی کی معافی ایک منٹ نہیں ایک سیکنڈ مجھے دے میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کا میں جواب لے لیں. دیکھیں آپ کو میں نہیں آپ کا جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ نے جوڈیشل کمیشن سے بائیکاٹ کیا، آپ نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا، آپ نے کمیٹیوں سے ریزائن کیا. ہم یہی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سسٹم کے اندر آئیں، لڑیں. ان کی پارٹی پالیسی کو بائیکاٹ آ کے لڑیں. ایک منٹ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتے دوں دوبارہ. ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہو اور ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو، ان کا پوائنٹ آف ویو غلط ہو. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ پرابلم ہے، اس وقت وہاں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. الیکشنز ہونے چاہیے بٹ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار الیکشنز. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہاں کی پاپولیشن نے کہا ہے ہم الیکشنز نہیں کرنا چاہتے. ہو ایم آئی ٹو سے کہ میں الیکشن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب میجورٹی نہیں ہوگی، وہاں پہ لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر آپ نے اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے ٹھپے تو لگانے ہوں گے، اپنے آپ کو وہ کرنا ہوگا. یہ سارا سسٹم پھر ہم بعد میں چند سال بعد آ کے کہیں گے کہ یار وہاں یہ زیادتی ہوئی، وہاں یہ زیادتی ہوئی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی مختلف جگہوں پہ زیادتی ہے جس نے پاکستان کو آج یہاں لا کے کھڑا کر دیا. تو آپ نے اپنے آپ کو ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ الیکشن سے آپ کو کہ یہ ٹائم نہیں ہے الیکشنز کا. اگر یہ لوگ الیکشنز میں کہتے کہ ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کہتے کہ ٹائم نہیں ہے، باقی لوگ کہتے ٹائم نہیں ہے، یہ الیکشنز کو رکواؤ. لیٹس دا پرابلم سالو کرو، اس کے بعد الیکشنز آپ بھی کرو، ہم بھی کریں گے. پھر آپ سے پوائنٹ آف ویو پھر میں بیسٹ صاحب کے پاس. پولیٹیکل جماعتیں سب سے بڑی نمائندگی کرتی ہیں. جب انوار الحق صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا اس کے بعد ایک ویکیوم پہ رہا، کوئی بندہ پولیٹیکل جماعت ایکٹیو کشمیر میں انٹر نہیں ہو سکتی تھی. پہلی پیپل پارٹی تھی اور چیئرمین بلاول تھے جو ایکٹیو ہوئے، جنہوں نے وہاں پہ نکل کے جلسے کیے، جلوس نکالے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سسٹم کے اب ہم دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، سسٹم کے اندر اگر ہم نہ ہوتے تو ہم کیسے دھاندلی کو ایکسپوز کرتے. سسٹم کے اندر جب آپ آئیں گے، آپ لڑیں گے الیکشن، آپ بیٹھ کے ایکسپوز کریں، آپ سسٹم اس لیے ٹھیک ہوگا، اس کا حل بیٹھ کے آپ کو نکالیں گے. سسٹم کو سہارا بھی اگر آپ یہ جو مملکت سہارا دینا اور اندر رہ کے لڑنے دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں فرق ہے. ایک ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا کہ میں ناراض ہو کے بیٹھ جانا، ایک ہوتا ہے نہیں میں ناراض ہوں لیکن یہ آپ غلط ہے، یہ پانی ادھر نہیں ہونا چاہیے، یہ پانی غلط، یہ یہاں کافی نہیں ہے، چائے ہونی چاہیے. ناراضگی میں آپ نے 2 ترامیم بھی پاس کروا دی ہیں، یہ ویسے بڑی مزیدار ناراضگی ہے. حکومت تو اتنی کمفرٹیبل ہے، حکومت کمفرٹیبل ہے، اس حکومت کمفرٹیبل ہے، اپوزیشن کی وجہ سے بھی ہماری وجہ سے بھی ہوگی. مان لی بات اپوزیشن بھی صحیح نہیں ہو رہی نا. جو پارلیمانی نظام میں مین سٹیک ہولڈر حکومت کے بعد بڑی سٹیک ہولڈر اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن انگیج کرتی ہے. نہیں میں سر یہ تو کہتے ہیں نہیں ہم جو ٹھیک بیچز پہ بیٹھے ہیں نا، نہیں آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، وہ آپ کریں نا. بھائی آپ غلط کام کو غلط، جہاں مرضی بیٹھو غلط کو غلط کہو. آپ سے بھی اپوزیشن نہیں ہو پا رہی، آپ غلط کو غلط کہو. یہی آپ لوگوں کا پرابلم ہے. غلط کو غلط کہنے سے یا صحیح کو صحیح کہنے سے صرف مسائل حل نہیں ہوتے، حل دینا ہوتا ہے. پولیٹیشین کا ایجوکیٹو رول ہوتا ہے. سیاست میں صرف باتیں نہیں کرنی ہوتی، سیاست میں حل بھی دینا ہوتا ہے. اور پاکستان پیپل پارٹی سسٹم کے ساتھ ہم نے 85 میں بائیکاٹ کر کے دیکھا. بائیکاٹ کے اس سسٹم کو ایکسپوز کر، آج سسٹم کولیپس کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے آپ اور میں بھی کرتے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا. ہم کاکروچ کی باتیں بھی کرتے تھے، ہم یوتھ کی باتیں بھی کرتے تھے، ہم یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ تنگ ہیں، نظام سے تنگ ہیں. یہ اکثر چینلز پہ میں تو کرتا، میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. آج الٹیمیٹلی کیبنٹ کے ممبر بول اٹھے. اس کا مطلب ہے کہ آواز آپ تھوڑی تھوڑی اٹھاتے رہے، لوگ سنتے ہیں. ہم ٹاک شو کر رہے ہیں، لوگ سن نہیں رہے. لوگ جج کریں گے کہ کیا کس بات میں
آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں, آپ لڑتے رہیں, اپنا کاروبار کرتے رہیں, کبھی آپ نے کاروبار کا کسی نے بائیکاٹ کیا ہے؟ مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا. وکیل صاحب یہ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری تو اب آپ کو ہی اٹھانی ہے نا, کوئی اور سٹیک ہولڈر تو اس حوالے سے اب اس کی ذمہ داری, چاہے وہ معیشت کی بات ہو, چاہے وہ لیجسلیشن کی بات ہو, چاہے وہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات ہو. تو یہ جو پی ایم ایل این نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی تجویز کی حامی ہے؟ دیکھیں ابھی پارٹی سٹیج پہ یا پارٹی لیڈرشپ لیول پہ تو یہ چیزیں میرے علم میں نہیں کہ ڈسکس ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, لیکن میرا ایک ذاتی ویو ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کم از کم ایٹ لیسٹ جو جدت آنی چاہیے, جو ایوالو ہونی چاہیے چیزیں, اس میں میرا اپنا ذاتی جو ویو ہے ان مائی پرسنل کیپیسٹی, آئی ڈو سپورٹ دس. لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک اضافی چیز بھی بتائی کہ بیوروکریسی کے اندر بھی ریفارمز ہونے چاہیے, کیونکہ وہی انشور کریں گے کہ جو گورننس کے گیپس ہیں اس کو کس طرح آپ نے برج کرنا ہے, افیکٹو گورننس کس طرح آپ نے رائٹ سر تو وہ آپ نے کرنی ہے تو وہ ترامیم لے آئے نا, آپ جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ترامیم لے آئے, تو سارے آپ کے ہاتھ کی بات ہے, آپ بنائے کنسنسس بنائے, کوئی پارٹی آپ کے خلاف نہیں ہوگی. ترمیم بھی اتحادیوں کی حکومت میں بسد احترام ہماری صاحبہ, اتحادیوں کی جب حکومت ہوتی ہے تو ساری مرضی منشا ہماری نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے وقت کافی انگیجمنٹ ہوئی, اور میں اس چیز کو بالکل آپ کے سامنے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو بڑی اتحادی جماعت ہے, اور یہ ایک فیکٹ ہے, ان کے بغیر ہم کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے, اور آج بھی یہی سچویشن ہے. تو اب جب ایک فریق ہو نا اس پہ رضامند نہ ہو یا نئی بات چیت کرنا چاہتا, تو پھر کس طرح آپ کریں گے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے, اچھی بات ہے, بات چیت ہونی چاہیے, یہ اپنی سی میں اس کو ڈسکس کریں, دیکھیں جو ریفارمز ہیں جن پہ کام کرنا ہے, حکومت کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے. obviously کافی چیزیں کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہے وہ اس پہ انکیپسولیٹ کرتی ہیں, اور انہی پہ امینڈمنٹس کے تھرو ہی ایڈریس ہونا ہے. اچھی محتاط قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے بیرسٹر صاحب آپ کی, کیونکہ ابھی پارٹی جب تک طے نہیں کرے گی تو اس کی ظاہر سی بات ہے آفیشیل پوزیشن آپ ایکسپلین کر بھی نہیں سکتے.